ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا انشاءاللہ۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ابلغ گھوڑے سوار، جس کے متعلق امیر اہل سنت نے بارہا یہ فرمایا کہ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو یوں تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی پڑھ لینا چاہیے، لیکن چونکہ قربانی کے ایام 10 ذی الحجہ سے شروع ہوں گے تو اس سے پہلے ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا۔ اس کے صفحہ نمبر 1 پر درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1012 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 صفحات 323 تا 324 پر ہے کہ انسان نے ناحق کسی چوپائے کو مارا یا اسے بھوکا پیاسا رکھا یا اس سے طاقت سے زیادہ کام لیا تو قیامت کے دن اس سے اسی کی مثل بدلہ لیا جائے گا جو اس نے جانور پر ظلم کیا یا بھوکا رکھا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جانوروں پر رحم یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اور اسلام کی رحمت یہ نہ صرف انسانوں پر سایہ فگن ہے بلکہ جانوروں کو بھی اپنی پناہ میں لیے ہوئے ہے۔ اسلام نے جس طرح انسان کو ذلت و خواری سے نجات دلائی
اسی طرح جانوروں کو بھی انسان کے ظلم و ستم سے چھٹکارا دلایا۔ یعنی اسلام سے پہلے جو ہم لوگوں کی حالت کے بارے میں سنتے ہیں کہ جو انسان انسانیت کی عزت و تکریم سے واقف نہ تھا، قتل و غارت گری، بربریت، ظلم ستم، یہاں تک کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، یہ سارے واقعات ہم پڑھتے ہیں۔ تو جو انسان انسانیت کی عزت و تکریم سے واقف نہ تھا، اس سے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ یعنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب میں عام رواج تھا کہ جانوروں کو اپنی فیاضی، سخاوت اور دولت مندی کے اظہار کا وہ ذریعہ سمجھتے تھے۔ یعنی یہاں تک لکھا کہ دو آدمی شرط لگاتے کہ کون زیادہ جانور ذبح کرتا ہے۔ اب یہ تیز تلواریں لے کر دونوں جانوروں کے ریوڑ میں گھس جاتے ہیں اور ایک وقت مقررات پر یہ تلواریں چلاتے رہتے اور جانور کٹ کٹ کے گرتے جاتے۔ بلا ضرورت ان بے زبان جانوروں کو تیروں، تلواروں اور بھالوں سے گرائے چلے جاتے اور ارد گرد لوگ جمع ہو کر تالیاں بجاتے، تماشا دیکھتے، یہاں تک کہ جو بازی جیت جاتا اس کو کندھوں پر اٹھا لیا جاتا تھا اور وہ بڑا فیاض، سخی، دولت مند اور معزز قرار دیا جاتا تھا۔ ایک رسم یہ تھی کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کی سواری کے مخصوص جانور کو اس کی قبر پر باندھ دیا جاتا، نہ اسے کھانے کو گھاس دیتے، نہ پینے کو پانی، وہ تڑپ تڑپ کر سوکھ جاتا یہاں تک کہ مر جاتا تھا۔ ایسے جانور کو بلید کہتے تھے۔ نشانہ بازی کے لیے بھی جانوروں کو استعمال کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اسے باندھ کر اس پر نشانے بازی کرتے تھے، وہ زخمی ہو کر مر جاتا تھا۔ یعنی ایسی دہشت اور ایسی بربریت کا عالم تھا کہ جب کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو قریبی جانور ان کے بندھے ہوتے تھے اور ان کی جو مرغوب غذا تھی وہ اونٹ کا کوہان اور دمبے کی جو چکی ہوتی ہے وہ چکی ان کی مرغوب غذا ہوتی تھی۔ تو یہاں تک لکھا کہ زندہ جانور جو اس کے پاس کھڑے ہوتے، اگر اس کی مثال دمبے کی چکی کھانے کا ذہن بنتا تو تلوار نکالتے اور اس کھڑے ہوئے دمبے کی چکی کاٹ دیتے تھے، اونٹ کا کوہان اڑا دیتے، اور جناب کسی جانور کی اگر کوئی ٹانگ کھانی ہے تو وہیں کھڑے کھڑے اس کی ٹانگ کاٹ دیتے تھے۔ اب وہ بے زبان جانور تڑپ کر رہ جاتا تو صرف لہو و لعب کے لیے، لذت کے لیے جانوروں کا شکار جو ہے وہ عام تھا۔ جانوروں کو لڑانا یہ ان کا پسندیدہ کھیل اور جوئے کا طریقہ تھا۔ ان تمام مظالم کی وجہ کیا تھی کہ جانوروں کے دکھ درد کا احساس و تصور یہ مفقود تھا۔ اسلام آیا تو جانوروں کو ان مظالم سے پناہ نصیب ہوئی اور اسلام نے ان پر رحم کرنے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کسی شے کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ جانوروں کی پیدائش کا بھی مقصد ہے، اور قرآن نے جانوروں کی پیدائش کا مقصد معین کیا، انہیں اللہ کی نعمت اور اس کی قدرت کی نشانی قرار دیا گیا۔ چنانچہ سورہ نحل پارہ 14 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور چوپائے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں ہیں، اور ان میں سے کھاتے ہو اور تمہارا ان میں تجمل ہے، جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ اس تک نہ پہنچتے مگر ادھمرے ہو کر، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔
اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔ سمندر کی مچھلیاں اور سمندر سے بھی طرح طرح کے فوائد ہم حاصل کرتے ہیں۔ یہ سمندر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، اس کے بارے میں فرمایا گیا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر کیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور اس میں سے تم گہنا نکالتے ہو جسے پہنتے ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے ہمیں فائدے عطا فرمائے۔ کسی کو ہم کھا کر کسی سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کا نفع حاصل کرتے ہیں، اور مزید فرمایا تمہارے لیے چوپائیوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ، گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے۔ تو ان آیات میں مویشیوں کی پیدائش کا مقصد تعین کیا گیا کہ یہ سب انسان ہی کے لیے پیدا کیے گئے، کچھ کھانے اور دودھ حاصل کرنے کے لیے مخصوص ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں بھی بلا مقصد پیدا نہیں کی گئیں، وہ ہمارے لیے ایک صحت مند غذا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جتنے بھی جانور ہیں، درندے پرندے، زمین کے اوپر یا زمین کے اندر، پانی یا خشکی میں رہنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلا مقصد پیدا نہیں کیا۔ یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ نحل، شہد کی مکھی، اگر اس سے شہد حاصل نہ ہوتا تو یہ ایک صرف ایذا پہنچانے والی مخلوق قرار پاتی، کہ انسان کو ایسا کاٹتی ہے کہ اگر چند مکھیاں جمع ہو کر اس پر حملہ کریں تو اس کی جان لے سکتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسی کے لعاب کو ایک بہترین لذیذ غذا بنایا جو بے شمار امراض کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا، اور اپنے رب کی راہیں چل کے تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے۔ تو ذرا تصور کریں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا تصور کریں کہ ہمارا رب یہ کیسا کریم ہے، کیسا قدرت والا ہے کہ میرا رب کہ گوبر اور خون کے درمیان سے اس نے ہمارے لیے دودھ کی نہریں بہائیں، زہریلی مکھی سے تریاک پیدا فرمایا، وہی پانی میں تیز دوڑنے والی مچھلیوں کو ہمارے جال میں پھنساتا ہے، وہی طاقتور خونخوار جانوروں پر ہمیں غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اس نے کیسے کیسے حسین اور خوبصورت چرند و پرند، کیڑے مکوڑے پیدا فرمائے جو کسی نہ کسی طرح انسان کے کام آتے ہیں، چاہے کوئی ان کے مقصد کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے، جب یہ ساری باتیں علماء نے لکھی تو ساتھ ہی لکھا کہ یہ حق ہے کہ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں فرمایا اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبث نہ بنائے۔ تو بہرحال جانور یہ بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، اور ہر با مقصد چیز کسی نہ کسی وقت کام آتی ہے، اس کی ضروریت پیش آ ہی جاتی ہے۔ ہر چیز کو اس کے مقصد کے مطابق استعمال کرنا اور احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے۔ بس جانور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ اللہ کی نعمت ہیں، انسان کی ضرورت ہے، لہذا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب ہے اور انسانیت کا تقاضا ہے، کیونکہ یہ جانور جو ہے یہ ظاہر ہے اگر ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو یہ روک نہیں سکتے، اور ان کے بارے میں
روایات میں جو ملتا ہے بار شریعت کی جلد 3 صفحہ 660 پر ہے کہ جانور پر ظلم کرنا یہ ذمی کافر پر، یعنی اب دنیا میں سب کافر حربی ہیں، یہ ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے، اور ذمی پر ظلم کرنا مسلم پر ظلم کرنے سے بھی برا ہے، کیونکہ جانور کا کوئی معین و مددگار اللہ کے سوا نہیں، اس غریب کو اس ظلم سے کون بچائے گا؟ تو ہم بعض اوقات اپنے انداز اور اپنے معاملات دیکھیں کہ اس میں بالکل بے باکی کا دور ہے، بالکل بے باکی کا دور ہے، اور بڑے عجیب و غریب انداز سے، یعنی چلے شہروں میں تو قربانی کے ایام میں ہی جانور لائے جاتے ہیں، لیکن عموماً دیہاتوں میں، قصبوں میں یہ تو گھروں میں جانور پالے جاتے ہیں، اپنی کھیتی باڑی میں جانوروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس جانور ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانوروں کو بھی اپنے سایہ رحمت میں پناہ دیتے ہیں۔ کس طرح؟ سنیے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس سے پانی لانے کا کام لیا جاتا تھا۔ جب اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بلبلانے لگا اور گردن پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زمین پر رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ وہ حاضر ہوا تو فرمایا کہ اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس نے عرض کی کہ نہیں، بلکہ میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، یہ آپ کو تحفے میں پیش کرتا ہوں۔ حالانکہ اس کے اہل خانہ کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم نے اس کے بارے میں یہ بات کی ہے اور اس نے تمہارے کام زیادہ لینے اور چارہ پانی کم دینے کی شکایت کی ہے، اس سے اچھا سلوک کیا کرو۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اونٹ کے پاس سے گزر ہوا جس کی پشت بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بے زبان حیوانوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، ان پر سواری بھی اچھے طریقے سے کرو، انہیں کھاؤ بھی تو اچھے طریقے سے کھاؤ، ان کو بھوکا نہ رکھا کرو، ضرورت سے زیادہ کام نہ لیا کرو، اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کتنی اعلیٰ ہے کہ جانور بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں، خود امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں ہرنی کا واقعہ بیان فرمایا کہ سرکار کی بارگاہ میں اس نے بھی فریاد کی، چڑیاں فریاد کرتی تھیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جانوروں کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا گیا، اور اگر جانور ہیں ہمارے پاس، ان کو پالنا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ کسی مقصد کے لیے تو جانور پالنا بلا شبہ جائز ہے، مثلا سواری کے لیے، دودھ حاصل کرنے کے لیے، انڈے حاصل کرنے کے لیے، چاہے یہ اپنی ذات کے لیے ہوں یا تجارت کے لیے، حتیٰ کہ حفاظت کے لیے اس کی بعض شرائط پر کتا بھی پالنے کی اجازت دی گئی، لیکن پرندوں اور دوسرے غیر مفید جانوروں کو شوقیہ پالنے کے جواز میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو بہرحال اگر جانور ہیں تو ان کو بعض اوقات کام ان سے زیادہ لیا جاتا ہے، ان کی خدمت کم کی جاتی ہے۔ تو سنیے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ہریالی میں سفر کرو تو اونٹ کو زمین سے اس کا حق دو، آہستہ آہستہ چلو، یعنی ہریالی میں جہاں سبزہ ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ چلو کہ اونٹ گھاس وغیرہ کھاتا چلے، اور جب قحط سالی میں سفر کرو تو جلدی سے مسافت طے کر لیا کرو، زمین چٹیل ہو، کہیں گھاس وغیرہ نہ ہو تو جلدی سفر کرو تاکہ اونٹ بھوکا پیاسا ہونے سے پہلے منزل تک پہنچ جائے، اور جب رات کو اترو تو راستے سے ہٹ کر خیمے لگائے جائیں تاکہ اگر کوئی درندہ یا کیڑا گزرے تو تکلیف نہ پہنچے، ان کی راہ میں
رکاوٹ نہ ہو۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر جانور پالے گئے اور ان کا خیال نہ رکھا گیا تو اس پر بھی سخت وعید ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے اور اسے ویسے ہی عذاب دے رہی ہے جیسے اس عورت نے دنیا میں قید کر کے اور بھوکا رکھ کر اسے تکلیف دی تھی۔ تو اس روایت کا حکم تمام جانوروں کے حق میں عام ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی سواریوں کی پشت کو منبر نہ بناؤ کہ انہی پر بیٹھے باتیں کرتے ہو، کھانا کھاتے رہو یا سوتے رہو، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے انہیں صرف اس لیے تمہارا فرما بردار بنایا کہ وہ تمہیں ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا دیں جہاں تم ان کے بغیر مشکل ہی سے پہنچ پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے، اس پر اپنی ضروریات پوری کرو، جانوروں کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر کے دوران کسی جگہ ٹھہرتے تو اس وقت تک نوافل شروع نہ کرتے جب تک کجاوے نہ کھول دیتے، یعنی سواریوں کو سفر کی حالت اور بوجھ سے آزاد کیے بغیر اپنی ضرورت میں مصروف نہ ہوتے تھے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جانوروں سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی اس میں سمجھائیں کہ اس میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ بچے ذرے محلوں میں مختلف جانور ہوتے ہیں، بلی کو پتھر مارتے ہیں تو کتے نکلتے ہیں تو ان کے بچوں کو پتھر مارتے ہیں، کبھی بچے شرارتی جو ہوتے ہیں وہ گلے میں کسی کتے کے بچے کو مطلب پٹا باندھ کر اس کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ بعض تو بڑے بھی نادان ہوتے ہیں، بڑے بھی نادانیاں کرتے ہیں کہ یہ بھی ایسے جانوروں کو بلا ضرورت جو ہے وہ پتھر مارتے ہیں۔ اور پھر اس میں جو شوقین ہوتے ہیں وہ اس طرح سے مرغے جمع کر کے ان کو مطلب لڑائیاں کراتے ہیں، ان کی مطلب تماشے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو کسی روح والی چیز پر نشانہ بازی کرے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کنکر یا پتھر پھینکنے کو منع فرمایا کہ اس سے کسی بھی انسان کو یا جانور کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے تھے کنکر پھینکنے سے، کیونکہ کنکر سے کسی چیز کا شکار نہیں کیا جا سکتا، نہ اس سے دشمن ہلاک ہو سکتا ہے، لیکن دانت توڑتا یا آنکھ پھوڑتا ہے، اور یہ کام بچے زیادہ کرتے ہیں۔ جب کسی درخت پر کوئی پرندہ بیٹھا نظر آئے یا سڑک پر کوئی کیڑا جانور نظر آئے تو اس پر پتھر برتانے شروع کرتے ہیں۔ گھروں میں بھی بچے چپل لے کر وہ کیڑے مکوڑوں کو بلا ضرورت مارنا شروع کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی تربیت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذہن دینا چاہیے، بلکہ یہاں تک بزرگوں نے لکھا ہے کہ پرندوں کی خدمت کو بزرگوں نے بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گھر کے صحن وغیرہ میں پرندوں کے لیے دانہ پانی کا انتظام کرنا چاہیے، یہ مجرب عمل ہے، اس سے بلائیں ٹلتی، رزق میں فراخی ہوتی اور اللہ کی رحمت برستی ہے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جانور اگر پالے جائیں تو ان کا خیال بھی رکھا جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور آج کل جیسے قربانی کے دن ہیں تو اس میں بھی ظاہر قربانی کے جانور لائے جاتے ہیں۔ اب ظاہر قربانی کا جانور لائے ہیں تو اولاً تو قربانی کا جانور لینے کے لیے جب جاتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا بڑا عجیب و غریب انداز ہوتا ہے۔ مدنی چینل اللہ کی رحمت سے ہماری تربیت کر رہا ہے کہ ہم اولاً جیب میں کوئی پیسہ ہوتا نہیں ہے، بچوں کو لے کر گئے، جانور بیٹھا ہوا ہے، بار بار اسے کھڑا کیا جا رہا ہے، بھائی کتنے کا ہے، لینا نہیں ہے، پھر بھی دانت کھول کر دیکھے جاتے ہیں کہ جناب کتنے دانت ہیں، اور جناب اگر گھر میں لے آئے تو جناب وہ کان پکڑ کر اسے کھینچا جا رہا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ یہ جانور یہ شہروں میں نہیں پلتے ہیں،
یہ گاؤں دیہاتوں میں پلتے ہیں، بعض گھروں میں پالتے ہیں، بعض جنگلوں میں پلتے ہیں۔ تو اب یہ وہ ماحول سے ہٹ کر آپ کے ماحول میں آئے ہیں۔ بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے ہارن، بڑی بڑی لائٹوں سے ان کا گزارا نہیں تھا، انہوں نے نہیں دیکھے تھے۔ اب آپ جب ایسے ماحول میں لے کر آئے تو اس ماحول میں اس کو کیسے اس کا دل لگے گا، گھبراہٹ، اور آپ سب سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ماحول کی تبدیلی میں انسان آہستہ آہستہ ہی سیٹ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا بڑا عجیب انداز ہے کہ ہم مطلب اس میں جانور کے ساتھ بھی بسا اوقات یوں تو کہ اس طرح سے کشتی لڑ رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ اگر منڈی میں کوئی داخل ہوا، اب منڈی میں داخل ہوئے اور آپ مثال بڑے جانوروں کے ریوڑ میں گھس گئے، اب اس کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں، اس کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں، اس کو بھی چھیڑ رہے ہیں، اس کو بھی چھیڑ رہے ہیں۔ اب کسی جانور کو آپ کا یہ چھیڑنا پسند نہیں آیا اور اس نے لگائی آپ کو ایک لات ہے، اس نے لگائی لات، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو لاتے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ بارہ ایسا مشاہدہ ہوا ہے، اس کو لاتے مارنا شروع کرتا ہے۔ اگر آپ جانور کو چلا رہے ہیں، وہ نہیں چلنا چاہ رہا بھائی آپ کے ساتھ، آپ اس کا کان کھینچ رہے ہیں، اس کی دم موڑ رہے ہیں، کبھی ڈنڈا لے کر کسی کو پیچھے کھڑا کیا، وہ ڈنڈے برسا رہا ہے۔ اب اس کو آپ کا یہ انداز سمجھ نہیں ہے، اس نے گھمائے گردن اور لگائی ایک آپ کو سینگ، اب جیسے ہی سینگ لگا تو پھر اس کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس ضمن میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحرائی جو تھا، صحرا میں گھومنے پھرنے والا، اس کے پاؤں پر کتے نے کاٹ لیا۔ اب کتا جب کاٹتا ہے تو ظاہر ہے اس کا تکلیف بھی ہوتی ہے، تو درد کی وجہ سے وہ ساری رات بلبلاتا رہا، چیختا رہا، تکلیف تھی، شور کرتا رہا۔ اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس بچی نے کہا کہ ابو آپ کو کس نے کاٹا ہے؟ کہہ رہا کتے نے کاٹا ہے۔ کس چیز سے کاٹا ہے؟ دانتوں سے کاٹا ہے۔ تو بچی کہنے لگی کہ ابو آپ کے بھی تو دانت ہیں، اس نے جب آپ کو کاٹا تو آپ نے اس کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ بیٹا وہ کتا تھا، میں انسان ہوں، وہ کتا تھا، میں انسان ہوں۔ تو اب ہمارا بھی تو غور کریں کہ بھائی اگر میں کسی بکرے سے کشتی لڑ رہا ہوں، وہ نہیں آ رہا میرے قابو میں، یا جانور بڑے جانور کو بیل وغیرہ کو ذبح کرنے کے لیے میں لٹانے لگا ہوں، بڑے اس میں تماشے یہ یہاں تو بہت دیکھے جاتے ہیں، پورا سال کچھ بھی نہیں کرتے، اب وہ بالکل اپنی بالکل طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کی گردن پکڑیں گے کہ بس میں ہوں بہت بڑا کھلاڑی۔ اب اس نے جب اٹھا کے پھینکا ہے نا تو بعض کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہیں اور بعض کے انتقال بھی ہو گئے۔ جی ہاں، یہ جانور ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اس پر ہم کو غلبہ دے دیا ہے، ورنہ اگر یہ بپھر جائے تو اچھوں کے ٹھکانے مطلب لگا دے، بڑے بڑے طاقتور جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو جائیں۔ تو بہرحال ہمیں خاص کر ان ایام میں جانور چونکہ زیادہ واسطہ پڑتا ہے تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں کہ مطلب ظاہر ہے یہ مظلوم ہیں، یہ مظلوم ہیں۔ اور سب سے اہم بات خاص کر قربانی کے جانور کے حوالے سے کہ قربانی کا جانور جو ہے نا یہ تو ہے ہی اتنی فضیلت والا ہے، اس کی فضیلت کیسی ہے؟ اس سے پہلے میں ایک بات اور بھی آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ گھروں میں جیسے جانور پالے جاتے ہیں تو اس میں بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مرغ ہے، اب مرغ اگر کسی نے پالا تو مرغ ظاہر ہے بانگ دیتا ہے، اور بانگ کیوں دیتا ہے؟ حدیث پاک ہے، حضرت زید ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مرغ جو ہے نا فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے۔ تو مرغ کو گالی دینا یہی ہے کہ جب تم سو رہے ہو اور وہ اذان دے تو اسے برا بھلا نہ کہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما رہے ہیں، اور وہ اذان سے صبح ہونے کا اعلان کر رہا ہے، تمہیں نماز کے لیے اٹھا رہا ہے، تم اسے گالیاں دے رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ بلکہ اس کی بڑی پیاری دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے کہ مرغ جب بانگ دے تو اس کی دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یعنی مسجد سے نکلتے وقت جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا یہی دعا مرغ کے بانگ دینے وقت پڑھی جائے۔ مرغ تو پالنا ہی چاہیے، حدیث پاک ہے، دو حدیث پاک سنیے
کہ سفید مرغ رکھا کرو۔ فیضان سنت میں امیر اہل سنت نے اس روایت کو نقل کیا، سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا تو نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا، نہ جادوگر ان گھر کے قریب ہوگا جو اس کے ارد گرد ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے سفید مرغ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں، اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں جانوروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے کسی چڑیا کو بیکار قتل کیا، کھانے کے لیے نہیں، بیکار قتل کیا، تو وہ قیامت کے دن پکار پکار کر کہے گی اے اللہ فلاں شخص نے مجھے بیکار مار ڈالا، کسی فائدے کھانے کے لیے ذبح نہیں کیا۔ تو بہرحال آزمائش ہو جائے گی، آزمائش ہو جائے گی کہ ہم اس معاملے میں کہیں آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور مرنے کے بعد یہ جانور ہم پر مسلط نہ کر دیے جائیں، جیسا میں نے شروع میں بھی آپ کو حکایت عرض کی۔ تو خیر قربانی کے دن ہیں، خاص کر اگر جانور قربانی کا جانور ہے تو اس کی فضیلت یہ تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ امیر اہل سنت واقعہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی باوجود غربت رضائے الہی کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا، ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی، لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں، یکا یک میرا مرحوم بھائی ایک ابلق یعنی 2 رنگے چت کبرے گھوڑے پر سوار نظر آیا، اس کے ساتھ اور بھی بہت سے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، یعنی اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہا ایک دن ایک غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا یہ میری سب بقرہ عید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا اب کہاں کا عزم ہے؟ کہا جنت کا، اور یہ کہہ کر میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ تو یہ قربانی کے جانور تو کل صراط پر یہ سواریاں بنیں گے۔ جی ہاں، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگھوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے بدلے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ تو اس کی عزت و تکریم کس قدر زیادہ ہوگی۔ اور بہرحال جانور سے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنا، اس سے مٹی جھاڑنا، یہ بھی بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ چنانچہ امیر اہل سنت اپنے اسی رسالے ابلغ گھوڑے سوار کے صفحہ نمبر 15 پر نقل کرتے ہیں بکری کی عزت کرو، بکری کی عزت کرو، اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ تو اب اتنے ارمانوں سے جو جانور لیا تو اس کی خیر خواہی بھی کریں، کھانے پینے کا خیال کریں، اور ساتھ ہی جب قربانی کا یہ جانور ذبح کیا جاتا ہے اس وقت بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے
ہم سنتے ہیں کہ جناب جانور کو ہے وہ قبلہ رخ رکھنا چاہیے، تو اب قبلہ رخ کا تعین پہلے نہیں کرتے، بلکہ اس پکے فرش پر، بلکہ روڈوں پر بھی قربانیاں ہوتی ہیں تو پتھریلی زمین ہوتی ہے، پتھر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، پتھر بچھے ہوئے ہوتے ہیں، اس پر جانور کو دھڑام سے گرایا جاتا ہے، پھر قبلہ رخ کرنے کے لیے اس کو دم سے اس طرح سے گھسیٹ کر اس کو پھیرا جاتا ہے، جبکہ 3-3 4-4 آدمی اس پر سوار ہوتے ہیں۔ تو خود سوچیں کہ اگر ہم ہی اس چکنے پتھر پر گریں کیسی تکلیف ہوتی ہے، روڈ پر گرتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر رگڑ بعد اوقات ہمیں بھی لگتی ہے تو ہمارا پورا جسم چھل جاتا ہے، تو وہ بھی تو جانور ہے، وہ کس سے فریاد کرے گا؟ ہم تو ہائے ہو کر کے، چیخو پکار کر کے لوگوں کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، لیکن یہ کہاں سے مدد کے لیے بلائے گا؟ پھر جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، امیر اہل سنت بارہا اس کی تربیت فرماتے ہیں کہ اس میں بھی جب ذبح ہو جائے اب اسے چھوڑ دیں، ٹھنڈا ہونے دیں۔ اب قصاب جو ہے وہ جناب اس کے دل پر چھریاں مارتا ہے کہ جناب یہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب خود سوچیں کہ اگر ہمارا کہیں سے مطلب کوئی کھال اتر جائے اور کوئی ہماری اپنا ہی ہاتھ ہمارا لگ جائے اس پر، ہم اچھل جاتے ہیں کہ نہیں؟ اب جس کی گردن کٹی ہوئی ہے اور سانس ابھی باقی ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھنا کیسی تکلیف دیتا ہوگا اس کو، اس کے اوپر چھریاں اور چلانا کس قدر تکلیف دیتا ہوگا، اور ابھی وہ ٹھنڈا نہیں ہوا جانور اور اس کی کھال جو اتاری جا رہی ہے اس میں کیسی اس کی تکلیف ہوتی ہوگی، اس کی ٹانگیں جو توڑی جاتی ہیں، پائے جو توڑے جاتے ہیں، آپ بتائیں کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو یہ جانور قربانی کا جانور ہے، فضیلت والا جانور ہے۔ آپ جس قصاب سے قربانی کے معاملات طے کر رہے ہیں اس سے یہ تمام معاملات پہلے سے ہی فکس کر لیں کہ بھائی آپ نے سارے معاملات اس طرح کرنے ہیں، اس طرح ٹھنڈا کرنا ہے، اس طرح سے قربانی کرنی ہے، اس وقت آپ کو کھال اتارنی ہے، اس وقت اس کے پائے بنانے، اس طرح سے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کا ادب اور احترام کریں۔ اور ہم نے سنا کہ یہ جنتی جانور ہوتے ہیں، یہ پل صراط پر ہمارے لیے سواری بنیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس کی آپ سب کو، ہم سب کو بے شمار برکتیں ملیں گی۔ مزید اس کی تفصیلات کو جاننے کے لیے میرا مشورہ ہے کہ روزانہ مدنی مذاکروں کا جو سلسلہ ہے اس کی پابندی رکھیں، اس میں ضرور شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایمان پر خاتمہ